دا گریٹ خراسان عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مقرر ہے، ہو کر رہے گی۔ اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے۔ یہ کوئی علاقائی بات نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان میں سے کہتا ہوں، عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راتا میں عالمی تھی۔ کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا اس میں؟ کیا یورپ شامل تھا اس میں؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوک چلی ہے، وہ صرف دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت بنو عباس اور فاطمی کی خلافت میں آل عثمان جو ہے اوٹومن ٹیکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفاء راشدہ نے پھر اس کو ہوا شرق غربن شی مالن 3 کولم نکلے، فوجوں کے صحابہ اکرام کے 3 کولم، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ، ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا، ایک شام کو فتح کرتے ہوئے پھر سینائی پسلا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا، تیسرا سیدھا شیوا میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا تھا، کوکیشیم ماؤنٹینز آ گئے، کوہ کاف اس زمانے میں تو یہ سمجھے کہ امپوسیبل تھا، اب بھی یہ ہوگا کہ ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر یہ جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز کون سا ہوگا اور وہ نقطہ کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا، جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے۔ لازمہ ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیث تو ملی ہے جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرق سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا۔ حدیث بھی پڑھ لی، پر پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکے۔ یہ حدیث آپ کو اور خراسان یعنی موجودہ ہندوستان افغانستان کا ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلے گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی کون ہے اس کا ذکر ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازم کسی مشرق علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، اب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ گیا، افغانستان بھی آ گیا، پاکستان بھی، اور اگر اسے اور دوسی دے تو ہندوستان بھی، یہ ہے عرب کا مشرق۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں آئیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ خراسان کے علاقے سے جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے گاڑ دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے، یہ یروشلم تھا، حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر سلیمانی ہیکل قائم ہوا۔ تاریخ میں یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودوں کو نکال دیا، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل برباد کر دیا اس کو۔ کوئی 1 سال بعد پھر ٹرین رومن امپائر اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر، 1 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد۔ ابڈریا نے جب آباد کیا تو اس کا نام اہلیہ رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام
एलिया था, और अब इसको क्या मालूम हो रहा है कि यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे से उस तक निकला हुआ होगा। एक दफा पहले निकला था, सन 1099 ईस्वी में मुसलमानों के हाथ से निकला था। ब्रूडर्स ईसाइयों ने आकर इसको कब्जे में किया, लाखों मुसलमानों को मारा, कत्ल किया। उसको 1187 ईस्वी में वापस लिया है। किसने? सलाउद्दीन अय्यूबी। कुर्द अरब खोखले हो चुके थे, अरबों ने खोया, वापस नहीं ले सके। बहुत हुकूमत कर चुके थे, 500 बरस की हुकूमत करके, और उनके ऐशो आराम अब में जान नहीं थी कि वो वापस ले सके। वापस लेने वाला गर्म कुर्द खून था, सलाउद्दीन अय्यूबी। गोया कि अब आप समझिए कि 88 बरस तक ईसाइयों का कब्जा रहा। यरूशलेम अब 1967 में यहूदियों ने कब्जा किया, और अब 38 बरस तो हो गए, 88 नहीं, 38 बरस तो हुए, लेकिन वो दौर आएगा कि अब फिर ले लेंगे। लेने वाले अरब नहीं होंगे, खुरासान के इलाके से फौजें आएंगी। ये खुरासान क्या था? एलिया तो मैंने आपको बता दिया, यरूशलेम का नाम है। खुरासान उस जमाने में बहुत बड़े मुल्क को कहते थे। कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी उसमें शामिल, कुछ हिस्सा ईरान का भी है। ईरान हिस्से को अब भी खुरासान कहते हैं। खुरासान एक सभा है, टांगा छोटा सा पाकिस्तान में ये जो इलाका मालाकंड एजेंसी कहलाती है, इससे ऊपर जितना इलाका है, और यह जो एक पट्टी आती है ऊपर, बाखान अफगानिस्तान की एक पट्टी सी दुम सी चली आती है, जाकर चाइना की सरहद से मिल जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मालाकंड का वो दरा है और पहाड़ है, ये भी खुरासान का हिस्सा है। बाकी तकरीबन 2/3 ऑफ अफगानिस्तान उधर ही खुरासान का हिस्सा, मालाकंड का वो दरा है और पहाड़ है, ये भी खुरासान का हिस्सा है। बाकी तकरीबन 2/3 ऑफ अफगानिस्तान से उधर ही खुरासान का हिस्सा यह था। यह खुरासान नहीं है, लेकिन ऊपर का 2/3 ऑफ अफगानिस्तान और उसके साथ ये जो अरब जो तुर्क मामा आजाद हुए हैं सोवियत यूनियन के सॉल्यूशन के साथ, ये सारा इलाका कहलाता है खुरासान, द ग्रेट खुरासान। हम हिंदी का हम अगले पार्ट में जिक्र करेंगे। सब्सक्राइब।